مختصر حمد اور درود و سلام کے بعد محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سن 23 ہجری کے ذوالحجہ کے آخری دنوں میں ایک سوزناک واقعہ پیش آتا ہے۔ علم و دیانتداری، جرأت مندی اور بہادری، عدل و انصاف کے ایک پیکر، عدل و انصاف کے وہ چراغ جو چراغ مکہ کی وادیوں کے اندر روشن ہوا اور عرب کے تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے فاصلے تک اس چراغ کی روشنی کے ساتھ فیضیاب ہوا گیا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک پارسی غلام ظالم ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے دورانیے میں خنجر کے پے در پے وار کر کے اس چراغ کی لو کو مدھم کر دیا، اور بالآخر 24 ہجری یکم محرم کو وہ شجاعت اور بہادری کے جو پیکر تھے وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ میری مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کی سوچ کو اللہ تعالیٰ قرآن بنا دیتا تھا، ایسے صحابی کہ جس رستے سے وہ گزرتے تھے شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا، وہ صحابی جن کو آج دنیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین یہ بات کہا کرتی تھیں کہ قرآن اترتا تو ہمارے گھروں میں ہے لیکن اترتا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق ہے۔ یہ شان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل اور زبان کے اوپر حق جاری کر دیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایسا ایمان رکھنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اس طریقے سے کرنے والے کہ حجر اسود کو یہ بات کہتے ہیں کہ اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا۔ محترم بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت کا اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی کان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ شان دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مرتبہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ مقام دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے اندر موجود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
میں نے خواب دیکھا، رأیت فی النوم کأنی اعطیت عسا مملوءا من لبن، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، سونے کی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا ہے، مملوءا، دودھ کا ایسا پیالہ جو بھرا ہوا ہے کہ دودھ اس میں سے چھلک رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فشربت منہ حتی تملأت، میں نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، میں نے اس میں سے دودھ پیا، حتی تملأت، یہاں تک کہ میں نے وہ دودھ پیا اور میں سیراب ہو گیا، سیراب ہو گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرأیتہ یجری فی عروقی بین لحمی و جلدی، میں نے اس دودھ کو دیکھا، وہ میرے جسم اور جلد کے درمیان میری رگوں میں جاری ہوتا ہوا مجھے دکھ رہا ہے۔ اور محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ پیا، وَفَضَلَتْ مِنْهُ فَضْلَةً، اور اس میں سے کچھ دودھ بچ گیا، جو دودھ بچ گیا اس کا کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَعْطَيْتُهَا ابن الخطاب، میں نے وہ دودھ کا پیالہ حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام سن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب سنایا، مکمل کی بات، تو صحابہ کرام کہتے ہیں فَأَوَّلُوهَا، ہم نے پھر اس کی تعویل کرنا شروع کر دی، تعبیر بتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کر دی۔ قالوا، صحابہ کرام کہنے لگے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کہتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ھذا علم اعطاکہ اللہ عز وجل، یہ دودھ کا پیالہ جو آپ کو دیا گیا تھا، اس سے مراد تو وہ علم ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس سے مراد وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ حتی امتلأت منہ، آپ نے اس کو پیا، اس کو لیا، اور یہاں تک کہ آپ سیراب ہو گئے کہ جب تک آپ اس زندگی آپ نے جو گزارنی ہے ہمارے اندر، یہ آپ کام مکمل کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہے، فضلت منہ فضلتن، اس میں سے جو بچ گیا ہے، اس کا جو آپ نے دودھ کا پیالہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، فَأَعْطَيْتُهَا ابن الخطاب، وہ جو علم ہے باقی جو ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اور میری امت کا محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقام ہے ان کا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہا کرتے تھے اذا ذکر الصالحون، کہ جب تم صالح لوگوں کا، نیکوکار لوگوں کا ذکر کیا کرو، جب تم نیک لوگوں کی باتیں کیا کرو، نیک لوگوں کو یاد کیا کرو، اذا ذکر الصالحون، جب تم نیک لوگوں کا تذکرہ چھیڑا کرو تو تم کیا کیا کرو، فَحَيَّهَا اللَّهُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، تم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بات سٹارٹ کیا کرو۔ یہ شان ہے ان کا، یہ مقام ہے ان کا، یہ عظمت ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ محترم بھائیو، اتنی عظمت ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معراج کی رات جب جنت میں گئے تو میں نے ایک محل دیکھا اور پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل، یہ کس کا محل ہے، یہ کس نیک بندے کا محل ہے؟ بتا رہے ہیں صحابہ کرام کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ
محل دیکھ کے پوچھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ یہ کس نیک بندے کا محل ہے، یہ کس نیک بندے کا اس جنت کے اندر گھر ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے امتی، آپ کے جان نثار صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھنا چاہا لیکن اے عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تیری غیرت یاد آ گئی تو میں آگے نہیں بڑھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ سے میں کیا غیرت کروں گا، دیکھتے جو مرضی کرتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنے نیکوکار برگزیدہ بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہ ان کی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کے سرٹیفکیٹ دیے ہیں، یہ شان ہے ان کا۔ اور محترم بھائیوں، آج کل رونا دھونا لگایا ہوتا ہے، محرم آ رہا ہے، اللہ اکبر، صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں گی، دیتے ہیں لوگ، اور وجہ کیا بنائی جاتی ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت علی کا حق مارا ہے۔ خلافت کا حق بنتا تھا حضرت علی کا، لیکن پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نمبر لے گئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حق مارا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قبضہ کر لیا۔ یہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن محترم بھائیوں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو جعفر رحمہ اللہ حضرت امام باقر کے نام سے جو مشہور ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو جاتے ہیں، ظالم نے خنجر مارے تھے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو محترم بھائیوں کیا ہوتا ہے؟ ان عمر بن الخطاب لما غسل وکفن ووضع علی سریرہ وسجی علیہ بثوب، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا جاتا ہے، ان کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کو ایک چارپائی پر لٹا دیا جاتا ہے، ان کے اوپر ایک چادر اڑا دی جاتی ہے۔ قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کہتے ہیں، قال علی، حضرت علی کی بات ارشاد فرماتے ہیں ما علی الارض اجد احب الی ان القى اللہ عز وجل بما فی صحیفتہ من هذا المسجع۔ حضرت علی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس پوری زمین کے اوپر رہنے والوں میں سے کسی کے ساتھ اس لحاظ سے محبت نہیں کرتا کہ میں اس کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤں، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بندے کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور آج کل کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حق مارا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ محترم بھائیو، آج ہم وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ان کی غیرت کا اندازہ اسلام کے معاملے میں، دین اسلام کے معاملے میں ہم کیا لگا سکتے ہیں؟ آج ہمارا کوئی حق مار لے، ہم پوری زندگی اس کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا کوئی حق مار لے، ہماری کوئی جوتی بھی مسجد سے اٹھا کے لے جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم اس کو سزا دینے تک جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، اگر خلافت کا حق مارا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہہ سکتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ محترم بھائیو، دین اسلام کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے اس دین کے ساتھ اس طرح اس لوگوں کو چلانے والے کہ محترم بھائیو،
خنجر لگتے ہیں، حالت یہ ہے محترم بھائیوں، کوئی بھی دوائی پلائی جاتی ہے معدے تک نہیں پہنچتی، انتڑیوں سے باہر آ جاتی ہے۔ یہ حالت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ لوگ تیمارداری کرنے کے لیے آتے ہیں، بیمار پرسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بچہ آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے۔ کیوں رحم فرمائے؟ فرمایا انہو لما طعنا تلک الطعنہ، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم دیے گئے، خنجر کے ساتھ زخم لگائے گئے، تو کیا ہوا؟ رآ غلاما، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں ایک بچے کی طرف دیکھا، ایک بچے کی طرف دیکھا، قد اسبل ازارہ، اس کی جو شلوار ہے، اس کا جو ازار ہے وہ نیچے جا رہا تھا، اس کا نیچے والا کپڑا جو پہنا جاتا ہے وہ ٹخنوں کے نیچے تھا۔ محترم بھائیو، فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں یا غلام، اے بچے ذرا بات سن، یہ حالت ہے کہ جو چیز پی جا رہی ہے وہ انتڑیوں سے باہر آ رہی ہے، اس وقت بھی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس دین اسلام کے اوپر چل بھی رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے فرماتے ہیں یا غلام، اے بچے خذ من شعرک، اپنے بالوں کو درست کر، تیرے بال بھی دین اسلام کے مطابق نہیں ہیں، بال بھی اچھے کر، دین اسلام کے مطابق کر، بالوں کو دیکھ، ورفع ادارک، اور اپنی شلوار کو بھی اوپر کر۔ یہ جب تو کام کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ، یہ جب تو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرے گا یہ تیرے کپڑوں کو میلا ہونے سے بھی بچائے گا، تیرے کپڑے بھی جلدی گندے نہیں ہوں گے۔ اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اور تو اپنے رب کے حکم کو مان رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا تقوی دل کے اندر بٹھا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ڈر تیرے دل کے اندر بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگیوں سے اسباق حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔